اہل جنت دوستوں اور بھائیوں کی طرح اس دنیا میں اپنی یادوں کے بارے میں باتیں کریں گے۔ وہ اپنے گزرے اور دیکھے ہوئے لمحات کو دوبارہ دیکھیں گے جیسا کہ پردے پر کوئی مووی چل رہی ہو۔ وہ تاریخ کے دلچسپ ترین واقعات کے مناظر دیکھ سکیں گے، بلکہ وہاں جا بھی سکیں گے۔ اب جنت کی مزید خوبصورتیوں کی بات کرتے ہیں۔ وہاں صاف شفاف پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور ہمارے تصور سے بھی باہر دیگر بہت سی نہریں ہوں گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وہ جنت جس کا مومن لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کا پھل بھی سدا بہار ہے اور اس کی چھاؤں بھی۔ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والی نہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو سراپا لذت ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا۔ اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ لیکن یہاں بیان کی گئی شراب اس دنیا کی شراب سے بالکل مختلف ہوگی۔ اس میں جنت کی خصوصیات ہوں گی، یہ پاکیزہ مشروب ہوں گے جو سرور اور راحت پیدا کریں گے۔ ان سے کسی کو نشہ نہیں چڑھے گا۔ ان تمام فطری خوبصورتیوں کے علاوہ جنت کی آب و ہوا بھی بالکل متعادل ہوگی۔ اس دنیا کے برعکس وہاں نہ تو گرمی ہوگی اور نہ سردی، بلکہ آب و ہوا جو ہمیں سب سے زیادہ بھاتی ہے۔ اور جنت میں رات بھی کبھی نہیں ہوگی، وہاں ہمیشہ ایسی روشنی رہے گی جو دلوں کو خوشی سے بھر دے گی۔ اور جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں نیند اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ تھکاوٹ دور کرتی ہے، لیکن جنت میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہاں کوئی تھکان ان کے پاس بھی نہیں آئے گی۔ اس دنیا میں دلچسپ ترین چیزیں کرتے ہوئے بھی کچھ وقت کے بعد ہم بور ہو جاتے ہیں، تو کیا جنت میں بھی ایسا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اللہ جس نے بوریت کو پیدا کیا ہے وہ یہ یقینی بنا سکتا ہے کہ آپ وہاں کبھی بوریت محسوس نہ کریں۔ تو جنت خوشیوں سے بھرپور ایک ہمیشہ کا گھر ہوگا جہاں ہر طرح کے راحت کا سامان ہوگا اور کوئی محتاجی نہیں ہوگی، اور اس میں داخل ہونے والا ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں سے داخل ہوں گے۔ ان میں باب الصلاح نماز کا دروازہ، باب الجہاد جہاد کا دروازہ، باب الصدقہ صدقہ خیرات کا دروازہ، باب الریان روزے داروں کا دروازہ، باب الحج حج کا دروازہ، باب القاظمین الغیظ والعافین عن الناس معافی کا دروازہ، باب الایمان ایمان کا دروازہ، اور باب الذکر ذکر کا دروازہ شامل ہے۔ اور مومنین اپنے مرتبے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے لحاظ سے جنت کے 7 درجوں میں سے کسی ایک میں ہوں گے۔ یہ 7 درجے الفردوس، عدن، نعیم، درد الخلد، المأوى، دار السلام اور علیون ہیں۔ لہٰذا اگر جنت کے مرتبے اور درجے مختلف ہیں تو سب سے اونچے درجے میں موجود شخص سب سے نیچے درجے میں موجود شخص کے ساتھ کیسا ہوگا؟ بدوی زمان نورسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے اس کی وضاحت بڑی خوبصورتی سے کی ہے۔ حدیث کے مطابق آپ انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ میری ذائقے کی حس بہت